اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام علیکم بالتفقہ فی دین اللہ ولا تکونوا اعرابا فإنه من لم يتفقہ فی دین اللہ لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ ولم یزکی لہ عملا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علیکم بالتفقہ فی دین اللہ، اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرو، تم پر لازم ہے کہ اللہ کے دین کو سمجھو۔ ولا تکونوا اعرابا، اور بادیہ نشین نہ بنو۔ بادیہ نشین کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو اعراب کے بادیہ علاقوں میں، ریگستانوں میں جو افراد زندگی بسر کرتے تھے وہ انتہائی سادہ لوگ ہوتے تھے، علم اور جسے کہنا چاہیے کہ دانش سے ان کا کوئی سروکار نہیں تھا، وہ بس اپنے گزر بسر کے لیے زندگی بسر کرتے تھے۔ یعنی وہ اور ان کے ساتھ ایک جو جانور رہتا تھا اونٹ، اس کی زندگی ان کی زندگی ایک جیسی تھی۔ یعنی اونٹ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ رات کو سونا ہوتا ہے، صبح مثال کے طور پر کھانا چاہیے، پھر دوپہر کا کھانا چاہیے، پھر رات کا کھانا چاہیے، اپنی جنسی لذات کو پورا کرنا ہے اور جو کچھ کھایا ہے اس کو باہر نکالنا ہے۔ یہی زندگی ہے ایک جانور کی زندگی۔ تو ان کی زندگی بھی ایسی ہوتی تھی، دن بھر کھانا تلاش کرتے تھے، کھانا کھا لیتے تھے، پھر اس کے بعد سو جاتے تھے، پھر کھانا کھا لیتے تھے، پھر سو جاتے تھے۔ یعنی ان کی زندگی میں اور ایک جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر دین میں تم لوگ سمجھ بوجھ پیدا نہیں کرو گے تو تمہاری زندگی میں اور ایک جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے ایک جانور، اس کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ جس جگہ پر بیٹھ رہا ہے وہ اس کی اپنی جگہ ہے یا کسی اور کی جگہ ہے، جو کھانا اس کو نظر آ رہا ہے وہ اس کا اپنا کھانا ہے یا کسی اور کا کھانا ہے۔ یعنی اس کو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، نہ ہی وہ مکلف ہے حلال و حرام کا۔ تو اگر تم بھی اسی طریقے سے زندگی گزارو کہ بس جس کا مال آ جائے کھا لو، جس کا مثال کے طور پر پیسہ ہاتھ لگے وہ ہڑپ کر جاؤ، جس کا مال ہاتھ لگے وہ ہڑپ کر جاؤ، تم میں حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، پھر امام فرماتے ہیں کہ تم میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لا تکونوا اعرابا، پھر فرماتے ہیں کہ من لم یتفقہ فی دین اللہ لم ینظر اللہ الیہ، جو شخص اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ پیدا نہیں کرتا خداوند کریم اس کی جانب دیکھے گا بھی نہیں۔ یعنی دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ خداوند کریم اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ یعنی محشر کا میدان سجا ہوا ہے، مثال کے طور پر اولین اور آخرین میں سے لوگ جمع کیے گئے، اور آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ جو بادشاہ عالم ہے، پوری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ آپ کو مسلسل اگنور کرے۔ یعنی آپ کو کیسا برا لگتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بہت چاہنے والا آپ کو مسلسل اگنور کرے، دیکھے ہی نہیں، بات نہیں کرے آپ کی طرف، آپ کو کوئی رسپانس نہیں کرے، تو کتنا برا لگتا ہے۔ تو کہا کہ جو شخص دین میں تفقہ نہیں کرتا خداوند کریم اس کی طرف نہیں دیکھتا، نظر کرم نہیں کرتا قیامت کے دن۔ ولم یزکی لہ عملا، اور اس کے کسی عمل کو پاک نہیں کرتا۔ یعنی اس کے جو بھی عمل اس نے انجام دیے جانے انجانے میں بالآخر فطرتاً کچھ انسان کے اندر خداوند کریم نے صلاحیت رکھی ہیں کہ وہ فطرتاً اچھائی کو پسند کرتا ہے، فطرتاً کچھ اچھے کام انجام دیتا ہے، کسی کی مدد کر دینا، کوئی مثال کے طور پر یا کسی کو بچا لینا، یہ وہ فطری عمل ہیں جو سب انسان انجام دیتے ہیں۔
کہا کہ اگر یہ کوئی اچھے کام انجام دے بھی لے تو خداوند کریم اس کے اچھے اعمال کو پاک نہیں کرے گا، یعنی وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ دین میں تفقہ نہیں ہے، سمجھ بوجھ کے وہ کام انجام نہیں دیے ہیں۔ اور جب تفقہ کی بات آتی ہے تو تفقہ سے مراد فقط حلال و حرام نہیں ہے، اسے پچھلی گفتگو میں بھی ہم نے کہا تھا، تفقہ سے مراد عقائد سے لے کر فروعات سب شامل ہیں۔ فقہ اکبر کسے کہتے ہیں؟ فقہ اکبر، بڑی فقہ اکبر علم کلام کو کہتے ہیں، عقائد کو سمجھنے کا علم، توحید کو، معاد کو، قیامت کو، امامت کو، نبوت کو، عدالت کو، یہ جو ہمارے عقائد ہیں ان کو سمجھنا، اس کو کہتے ہیں فقہ اکبر، یہ بڑی فقہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو حلال و حرام جو احکام ہیں یہ فقہ اصغر ہے۔ فقہ اکبر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر وہ عقائد جب تک درست نہیں ہوں گے آپ کے اعمال درست نہیں ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے احکام پڑھے تھے مس میت کے اور محتضر کے، یعنی العیاذ باللہ وہ وقت کہ جب انسان کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، اس کے کچھ احکام ہیں وہ ہم نے پڑھے۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا احکام، مرنے کے بعد کچھ احکام واجب ہو جاتے ہیں، یعنی مرنے والے پر نہیں، جو میت کے ورثہ ہیں، جو میت کے ولی ہیں اس کے اوپر، اور بالعموم تمام مسلمانوں کے اوپر۔ اگر وہ انجام نہ دے، میت کا ولی انجام نہ دے تو تمام مسلمانوں کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ میت کا یعنی مرنے کے بعد میت کو غسل دینا۔ غسل دینے کے بعد دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ میت کو کفن دینا۔ کفن دینے کے بعد تیسرا کام کیا ہوتا ہے؟ میت کی نماز جنازہ پڑھنا۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد چوتھا کام کیا ہے؟ میت کو دفن کرنا۔ یہ تمام کام ترتیب کے ساتھ، غسل، کفن، اچھا کفن کے سے پہلے حنوط بھی ہے، حنوط دینا، میت کو حنوط دینا، کافور لگانا اس کے 7 اعضاء پر، جو سجدے کے اعضاء ہیں ان کے 7 اعضاء پر کافور لگانا، پیشانی پر، دونوں ہتھیلیوں پر، دونوں گھٹنوں پر اور دونوں پاؤں کے انگوٹھوں پر کافور کو ملنا، اسے کہتے ہیں حنوط، یہ بھی واجب ہے۔ تو غسل دینا، حنوط کرنا، حنوط کے بعد کفن دینا، کفن کے بعد نماز جنازہ، نماز جنازہ کے بعد دفن، یہ سارے کام میت کے ولی پر واجب ہیں۔ اگر یا تو ولی خود کرے یا ولی کسی سے کروائے۔ اگر ولی خود نہ کرے اور کوئی دوسرا شخص بھی نہ کرے تو بالعموم یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان کی میت کو غسل دے، حنوط کرے، کفن پہنائے اور نماز جنازہ پڑھے، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو دفنائے۔ موت کا جو مرحلہ ہے وہ انتہائی سخت مرحلہ ہے۔ خداوند کریم ہم سب کو اس مرحلے سے صحیح و سالم گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹے میں فرماتے ہیں کہ ان للقبر کلاما فی کل یوم یقول انا بیت الغربہ وانا بیت الوحش وانا بیت الدود وانا القبر انا روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ ہر روز قبر جو ہے وہ پکار کر کہتی ہے انسان کو کہ میں غربت کا گھر ہوں۔ غربت کا یعنی انسان ایک ایسی جگہ منتقل ہوتا ہے کہ جہاں اس کا کوئی اپنا اس کا ساتھ نہیں ہے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ اولاد، نہ بھائی، نہ رشتہ دار، نہ والدین، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں بیت الغربہ، غربت کا گھر۔ یعنی کیسے آپ مثال کے طور پر خدا نخواستہ اگر کسی پردیس ملک میں اکیلے ہو جائیں، کسی پردیس ملک میں جائیں اور آپ اکیلے رہ جائیں، وہاں پر آپ کا کوئی جاننے والا نہ ہو، کوئی چاہنے والا نہ ہو، تو وہاں پر انسان کیسی وحشت کو محسوس کرتا ہے کہ یہ قبر وہی غربت والا گھر ہے۔ وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْشَةِ، میں وحشت کا گھر ہوں۔ وَبَيْتُ الدُّودِ، میں کیڑوں کا گھر ہوں، یعنی میرے اندر کیڑے ہیں۔ وَأَنَا الْقَبْرِ، میں قبر ہوں۔ أَنَا رَوْضَةٌ مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ، یا تو انسان کے اعمال مجھے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا لیں گے، اور اگر اعمال اچھے نہ ہوئے تو آتش جہنم کے کنووں میں سے ایک کنواں ہے۔
مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علی محمد و آل محمد کم من غافل ینسج ثوبا لیلبسہ وانما ہوا کفنہ، کتنے غافل ایسے ہیں جو بازار سے کپڑا خریدتے ہیں کہ اس کو سلا کر پہنیں گے، جبکہ دیکھتے ہی دیکھتے وہی کپڑا اس کا کفن بن جاتا ہے۔ انسان بسا اوقات، خیر آج کل تو کفن کا کپڑا الگ ہوتا ہے، لیکن اس دور میں صدر اسلام کے دور میں کپڑا بہت مہنگا ہوا کرتا تھا اور قیمتی بھی ہوا کرتا تھا، تو غالباً جو کپڑے ہوتے تھے، یعنی گھر میں جو کچھ کپڑا بچا ہوا ہوتا تھا اسی کپڑے سے کفن دیا جاتا تھا۔ ایسا نہیں کہ کوئی کفن کی ایک الگ سے کوئی دکان تھی وہاں سے جا کے کفن خریدتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک انسان کپڑا خریدتا ہے تاکہ اس کو سلا کر پہنے گا، لیکن اسے کیا خبر ہے کہ یہی کپڑا اس کا کفن بن جائے گا۔ وَيَبْنَ بَيْتًا لِيَسْكُنَهُ إِنَّمَا هُوَ مَوْضِعُ قَبْرِهِ، ایک گھر کو خریدتا ہے تاکہ اس میں رہے گا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہی گھر اس کی قبر بن جاتی ہے، وہی گھر کیا بن جاتی ہے؟ قبر بن جاتی ہے۔ اکثر ذکر الموت ویوم خروجکم من القبور وقیامکم بین یدی اللہ عز وجل تہون علیکم المصائب، فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو اور قبروں سے اٹھنے کو یاد کرو، جب تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور قبروں سے اٹھنے کے بعد جب تم خداوند کریم کی بارگاہ میں کھڑے کیے جاؤ گے حساب و کتاب کے لیے، تو اس کو یاد کرو۔ اگر ان تین چیزوں کو تم نے یاد کیا، موت کو یاد کرنا، قبر سے اٹھنے کو یاد کرنا اور خداوند کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کو یاد کرنا، اگر ان تین چیزوں کو جب تم کثرت کے ساتھ یاد کرو گے تو یقیناً دنیا کی مصیبتیں تم پر آسان ہو جائیں گی۔ انسان بسا اوقات مبتلا ہوتا ہے، بہرحال خداوند کریم کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے، مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات اس قدر مبتلا ہوتا ہے کہ انسان دعا کرنے لگتا ہے کہ خدایا موت دے دے، جبکہ اس کے نہیں پتہ ہے کہ موت کے بعد جو ہے خود موت اور خود موت کے بعد کی جو مشکلات ہیں وہ دنیا سے اس کا مقایسہ ہی نہیں ہے، دنیا کی مشکلات سے اس کا کوئی مقایسہ نہیں ہے۔ خوب، مرنے کے بعد کے احکام۔ مستحب ہے کہ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں اور ہونٹ بند کر دیے جائیں، اس کی تھوڑی کو باندھ دیا جائے، نیز اس کے ہاتھ اور پاؤں سیدھے کر دیے جائیں اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے۔ یہ کام مستحب ہیں، جتنے بھی کام بتائے جا رہے ہیں یہ سارے کام کیا ہیں؟ مستحب ہیں۔ آنکھیں بند کر دیے جائیں، ہونٹ بند کر دی جائے، تھوڑی کو باندھ دیا جائے سر سے، اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کو سیدھے کر دیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیں۔ اگر موت رات کو واقع ہو تو جہاں موت واقع ہوئی ہے وہاں چراغ جلائیں، یعنی روشنی کر دیں، اور جنازے میں شرکت کے لیے مومنین کو اطلاع دیں اور میت کو دفن کرنے میں جلدی کریں۔ اگر اس شخص کے مرنے کا یقین نہ ہو تو انتظار کریں، یعنی اتنی بھی جلدی نہ کریں کہ زندہ کو ہی دفنا دیں۔ اگر یقین نہ ہو آپ کو کہ یہ پتہ نہیں مرا ہے یا نہیں مرا ہے، تو پہلے انتظار کریں، مطمئن ہو جائیں کہ ہاں یہ شخص جو ہے وہ مر چکا ہے۔ جیسے غالباً شاید کافی میں ایک روایت ہے کہ تم لوگوں نے کتنا جو ہے وہ زندوں کو دفنا دیا، راوی سے امام نے کہا تم لوگوں نے کتنے جو ہے وہ زندوں کو دفنا دیا۔ کہا کیوں؟ کہ جب کسی کو کرنٹ لگتا ہے تو وہ فوراً سے اس کی موت واقع نہیں ہوتی، بلکہ کچھ دیر کے لیے اس کی سانس وغیرہ، اس کا جو پورا بدن ہے وہ رک جاتا ہے حرکت کرنے سے، اس کی سانس بھی رک جاتی ہے، لیکن وہ مرتا نہیں ہے۔ لہذا انتظار کرو اس کے مرنے کا، جب تک تم کو یقین نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو نہ دفنا ہو۔ تو پھر راوی کہتا ہے کہ ہم نے تو کتنے ہی زندوں کو دفنا دیا۔ خوب، جب تک یقین نہ ہو کہ وہ مر گیا ہے اس وقت تک انتظار کیا جائے تاکہ صورتحال واضح ہو جائے۔ علاوہ ازیں
اگر میت حاملہ ہو تو بچہ اس کے پیٹ میں زندہ ہو تو ضروری ہے کہ دفن کرنے میں اتنا توقف کریں کہ اس کے پہلو کو چاک کر کے بچہ باہر نکال لیں اور پھر اس کے پہلو کو سی دیں اور پھر اس کے بعد اس کو دفن کیا جائے، یہ سارے کام کیے جائیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی عورت حاملہ ہو اور اس کے پیٹ میں زندہ بچہ ہو تو اتنا انتظار کریں کہ یہ تمام کام ہو جائیں، پھر اس کے بعد جو بھی غسل کفن کرنا ہے وہ کیا جائے۔ مسلمان کا غسل، حنوط، کفن، نماز میت اور دفن خواہ وہ شیعہ اثنا عشری نہ بھی ہو، اس کے ولی پر واجب ہے۔ ہر مسلمان میں سب شامل ہیں، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ غیر شیعہ ہو، جس کے اوپر بھی مسلمان کا اطلاق ہوتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے ہر مسلمان کا غسل، حنوط، کفن، نماز میت اور دفن اس کے ولی پر واجب ہے۔ ضروری ہے کہ ولی خود ان کاموں کو انجام دے یا کسی دوسرے کو ان کاموں کے لیے معین کرے، اور اگر کوئی شخص ان کاموں کو ولی کی اجازت سے انجام دے تو ولی پر سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ ایک شخص سے جو خود سے آگے بڑھتا ہے، بہرحال بہت ثواب ہے ان کاموں کا، لیکن ہمارے معاشرے میں بہرحال اس کو یا تو بدشگونی سمجھتے ہیں یا خوف کھاتے ہیں کسی مردے کو غسل دینے سے یا کسی مردے کو دفنانے سے۔ لیکن اگر کوئی شخص خود سے آگے بڑھ کر ان کام کو انجام دیتا ہے ولی کی اجازت سے تو پھر ولی کے اوپر وجوب کیا ہوتا ہے؟ ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر پھر واجب نہیں ہے۔ بلکہ اگر دفن اور اس کی مانند دوسرے امور کو کوئی شخص ولی کی اجازت کے بغیر انجام دے تب بھی ولی سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر اجازت نہیں ملی، مثلا موت واقع ہو گئی اور ولی کو آنے میں مثلا تو وہ کل آئے گا، تو اتنے میں کہا کہ یہ میت ایسی پڑی رہے گی، کسی شخص نے جو ہے وہ اس کو غسل بھی دے دیا اور حنوط بھی کر دیا اور کفن بھی دے دیا مثال کے طور پر، اگرچہ کہ ولی کی اجازت نہیں ہے، تو اگرچہ ولی کی اجازت نہیں بھی ہو تب بھی اگر کسی شخص نے تمام کام شرعی اعتبار سے انجام دے دیے ہیں تو ولی پر سے وجوب ساقط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب ولی دوبارہ آ کر دوبارہ سے غسل دے، دوبارہ سے اس کو حنوط کرے، یہ کام ولی پر واجب نہیں ہے اور دوبارہ انجام دینا لازم نہیں ہوتا۔ اور اگر میت کا کوئی ولی نہ ہو یا ولی ان کاموں کو انجام دینے سے منع کرے، یا کوئی ولی نہ ہو اس کا، یا ہو تو صحیح لیکن ان کاموں کو انجام دینے سے منع کرے وہ کہ میں نہیں کرتا یہ کام، تب بھی باقی مکلف لوگوں پر واجب کفائی ہے۔ جتنے بھی افراد ہیں اس معاشرے میں جن کو اطلاع ملی ہے اور جو یہ کام انجام دے سکتے ہیں ان سب پر واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی کا کیا مطلب ہے؟ واجب کفائی کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اتنے لوگ اس کام کو انجام دینے میں مشغول ہو جائیں کہ جتنے لوگوں کو اس کام کو جتنے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اگر غسل مثال کے طور پر 2 افراد چاہیے غسل دینے کے لیے اور 2 افراد مہیا ہو گئے اور وہ غسل دینا شروع کر دیا تو باقی پر سے کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بھی نہیں آیا، میت ایسی پڑی ہوئی ہے، تو سب کے سب گناہ گار ہیں۔ جن کو پتہ چلا اور جو یہ کام کر سکتے تھے انہوں نے کام نہیں کیا، سب کے سب کیا ہیں؟ گناہ گار ہیں۔ واجب کفائی کہ میت کے ان کاموں کو انجام دیں، اور اگر بعض مکلف لوگوں نے انجام دیا تو دوسروں پر سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی بھی انجام نہ دے تو تمام مکلف لوگ گناہ گار ہوں گے، اور ولی کے منع کرنے کی صورت میں اس سے اجازت لینے کی شرط ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص تجہیز اور تکفین کے کاموں میں مشغول ہو جائے تو دوسروں کے لیے اس بارے میں کوئی اقدام کرنا واجب نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک شخص جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے کام کرنا، یعنی غسل دینا شروع ہو گیا ہے، اس نے کہا کہ میں اس کو غسل دوں گا، میں حنوط کروں گا، تو اگر وہ مشغول ہو جائے اس کام میں تو دوسروں کو اقدام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ان کاموں کو ادھورا چھوڑ دے، یعنی غسل دے کے مثال کے طور پر چلے جائے، یا ایک غسل دے کے چلے جائے، یا آدھا غسل دے کے اور چلے جائے کہیں، یا غسل دے اور حنوط کرے لیکن کفن نہ دے مثال کے طور پر، یا غسل حنوط اور کفن دے لیکن نماز جنازہ نہ پڑھے، دفنائے نہ، ادھورا چھوڑ دے ان کاموں کو، تو پھر ضروری ہے کہ دوسرے ان کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، دوسرے افراد مکمل کریں اس کام کو۔ اگر کسی شخص کو اطمینان ہو کہ کوئی دوسرا میت کے کاموں میں مشغول ہے تو اس پر واجب نہیں ہے کہ میت کے کاموں کے بارے میں اقدام کرے، لیکن اگر اسے اس بارے میں محض شک یا گمان ہو تو پھر ضروری ہے کہ اقدام کرے۔ آپ کو یقین ہے کہ دوسرا شخص مشغول ہو گیا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر صرف شک ہے، صرف محض گمان ہے
تو پھر آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ آپ خود سے اٹھیں اور دیکھیں کہ میت کے کام انجام پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے ہیں۔ اگر انجام نہیں پا رہے ہیں تو خود سے انجام دیں، اور اگر انجام پا رہے ہیں تو آپ پر واجب نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو معلوم ہو کہ میت کا غسل یا کفن یا نماز یا دفن غلط طریقے سے ہوا ہے، آپ کے سامنے مثال کے طور پر آپ موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو غلط طریقے سے غسل دیا گیا ہے، یا اس کو جو حنوط ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں دیا گیا، یا اس کی نماز جنازہ صحیح نہیں پڑھی گئی مثال کے طور پر، یا اس کو صحیح طریقے سے دفنایا نہیں گیا ہے، کروٹ کے بل دفنایا جاتا ہے مثال کے طور پر، اس کو جو ہے وہ سیدھا لٹا دیا ہے پیٹھ کے بل، جیسے انسان سوتے میں لیٹتا ہے، یا مثال کے طور پر اس کا سر جو ہے وہ اس طرف ہونا چاہیے قبلے کی طرف، دوسری طرف کر دیا ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں ضروری ہے کہ ان تمام کام کو دوبارہ انجام دیا جائے، واجب ہے۔ لیکن اگر اسے باطل ہونے کا گمان یا شک ہو کہ درست تھا یا نہیں، تو پھر اس بارے میں کوئی اقدام کرنا ضروری نہیں ہے۔ یقین کی صورت میں یہ مسئلہ ہے، شک کی صورت میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اب آ جائیے اصل مسئلہ کہ میت کے ولی کون ہیں، میت کے ولی کون ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے جو تیسرا طبقہ بتایا تھا، شاید اس میں غلطی سے خالو نکل گیا تھا، یا غلط ہم نے بتا دیا تھا، خالو نہیں ہے اس کے اندر میت کا چچا اور میت کے ماموں، یہ جو ہے وہ تیسرے طبقے میں آتے ہیں۔ بیوی کا ولی اس کا شوہر ہے، بیوی کا ولی اس کا شوہر ہے، یعنی شوہر کے اوپر واجب ہے کہ اگر خدا نخواستہ بیوی کا انتقال ہو جائے تو وہ ان تمام کاموں کو انجام دے، وہی جو ہے وہ غسل بھی انجام دے، وہی حنوط بھی کرے، وہی کفن بھی پہنائے، وہی نماز جنازہ ہی پڑھے، وہی دفنائے بھی، یا خود انجام دے یا کسی سے کروائے۔ ولی کے اوپر دو ذمہ داری ہیں، دو میں سے ایک ذمہ داری ہیں، یا خود انجام دے ان کاموں کو یا پھر کسی سے ان کاموں کو کروائے۔ اس کے علاوہ یعنی بیوی اور شوہر کے رشتے کے علاوہ وہ اشخاص کے جن کو میت سے میراث ملتی ہے، میت کے وارث ہیں۔ جن افراد کو میت سے میراث ملتی ہے یہ تمام افراد میت کے وارث ہیں، میت کے ولی ہیں، اسی ترتیب سے کہ جس کا ذکر میراث کے مختلف طبقوں میں آیا ہے۔ 3 طبقے ہیں میراث کے۔ پہلا طبقہ کون سا ہوتا ہے؟ ماں باپ اور اولاد، ماں باپ اور اولاد، یہ پہلے طبقے میں آتے ہیں۔ جب تک ماں باپ اور اولاد زندہ ہیں میراث دوسرے طبقے والوں کو نہیں ملتی ہے۔ دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ میت کے بھائی بہن اور دادا دادی، یہ دوسرے طبقے میں آتے ہیں۔ پھر تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ میت کے ماموں اور میت کے چچا وغیرہ۔ مردوں کا ہر طبقہ عورتوں پر مقدم ہے۔ ہر طبقے میں جو مرد حضرات ہوں گے وہ مقدم ہوں گے عورتوں پر۔ یعنی اگر ایک میت ہے، اس کے مثال کے طور پر اولاد ہے، اب اولاد میں بیٹیاں بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں، تو بیٹے مقدم ہوں گے بیٹیوں پر۔ یا مثال کے طور پر ماں باپ زندہ ہیں، ماں بھی زندہ ہے اور باپ بھی زندہ ہے، تو باپ مقدم ہوگا ماں کے اوپر۔ اسی طریقے سے بھائی بہن میں بھائی مقدم ہوں گے بہنوں پر۔ میت کا باپ میت کے بیٹے پر، میت کا دادا اس کے بھائی پر، یہ مقدم ہے۔ یعنی میت کا باپ، اگر کوئی مر گیا ہے اور اس کا باپ بھی زندہ ہے اور اس کا بیٹا بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے بیٹا بھی زندہ ہے، تو باپ مقدم ہے، صحیح ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی مر گیا ہے اور اس کا دادا زندہ ہے اور اس کا بھائی زندہ ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی نہ اس کے ماں باپ زندہ ہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس کا فقط ایک دادا زندہ ہے اور اس کا بھائی زندہ ہے، تو دادا مقدم ہوگا بھائی کے اوپر، صحیح۔ اور اسی طریقے سے دوسری صورتوں میں۔ خوب، یہ مسئلہ واضح ہے، میت کے ولی کا مسئلہ واضح ہے انشاءاللہ۔ نابالغ بچہ دیوانہ میت کے کاموں کو انجام دینے کے لیے ولی نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی نابالغ بچہ ہے، یعنی کوئی مر گیا ہے اور اس کا ایک ہی بیٹا ہے مثال کے طور پر، لیکن نابالغ ہے، 5 سال 6 سال 7 سال کا بچہ ہے مثال کے طور پر، یہ بیٹی ہے مثال کے طور پر 4-5 سال کی، ابھی نابالغ ہے، نابالغ جو ہے وہ ولی نہیں بن سکتا، اگرچہ کہ میراث اسی کو ملے گی، میراث کے اعتبار سے وہ میراث کی وارث ہے، لیکن ان کاموں کو انجام دینے کے لیے وہ ولی نہیں بنے گا۔ اسی طرح وہ شخص
بھی جو اس طرح غیر حاضر ہو کہ خود یا کسی شخص کو مامور کر کے میت کے متعلق امور کو انجام نہ دے سکتا ہو تو وہ بھی ولی نہیں بن سکتا۔ موت کے وقت، میت کے وقت میت کا ولی ایسی جگہ پر ہو کہ نہ وہ خود حاضر ہو سکتا ہے نہ کسی سے کام کروا سکتا ہے، تو وہ بھی ولی کی لسٹ سے نکل جائے گا۔ یعنی وہ ولی کی لسٹ سے نکل جائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر دوسرے افراد کو دیکھا جائے گا کہ آیا اس طبقے میں دوسرے افراد جو اولیاء میں شمار ہوتے ہیں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر وہ موجود ہوں گے تو ان سے اجازت لی جائے گی، اگر وہ موجود نہیں ہوں گے تو پھر ولی کی اجازت کی ضرورت ختم ہو جائے گی، یعنی شرط ساقط ہو جائے گی، پھر ہر مسلمان پر واجب ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں میت کا ولی ہوں یا میت کے ولی نے مجھے اجازت دی ہے کہ میت کے غسل، کفن اور دفن کو انجام دوں، یا کہے کہ میں میت کے دفن سے متعلق کاموں میں میت کا وصی ہوں اور اس کے کہنے سے اطمینان حاصل ہو جائے، یا میت اس کے تصرف میں ہو، یا دو عادل شخص گواہی دیں تو اس کا قول قبول کر لینا ضروری ہے۔ میت کا ولی آپ نہیں جانتے، مثال کے طور پر ایک ایسی آپ کے ایک محلے میں مثال کے طور پر نئے افراد آئے رہنے کے لیے یا کرائے پر، جو بھی ہیں آپ نہیں جانتے تھے ان کو، اور ان میں سے کسی کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے گھر والوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں اس میت کا ولی ہوں، وہ کہے کہ میں اس میت کا ولی ہوں، تو اگر اس کے کہنے سے آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ یہی میت کا ولی ہے، یا میت اس کے تصرف میں ہو، یعنی میت کے تمام دیکھ بھال، تمام کام وہی انجام دے رہا ہو، وہی لوگوں کو بلا رہا ہو، وہی مثال کے طور پر بھاگ دوڑ کر رہا ہو، سارا کام کر رہا ہو، اور میت اس کے تصرف میں ہو، یا دو عادل شخص گواہی دے دیں کہ ہاں یہ میت کا ولی ہے، تو وہی اس کا قول قبول کر لیا جائے گا، اسی سے اجازت لی جائے گی۔ اب اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں ہی کسی کو وصیت کرے، کسی خاص شخص کو وصیت کرے کہ تم ہی مجھے غسل دو گے، تم ہی مجھے کفن دو گے، تم ہی میری نماز جنازہ پڑھو گے، اور تم ہی مجھے دفناؤ گے، تم ہی مجھے حنوط کرو گے، پھر اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ یعنی ولی موجود ہیں، مثال کے طور پر میت کے ماں باپ، میت کی اولاد موجود ہیں، لیکن مثال کے طور پر ان کو کسی مولانا کو انہوں نے وصیت کی کہ آپ جو ہے وہ سب کام کریں گے میرے، یا کوئی نیک پاک باز بندہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت متقی بندہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے کام یہ شخص انجام دے، میرے غسل بھی یہ کرے اور اس کے بعد سارے کام۔ تو اگر یہ شخص وصیت کو قبول کر لیتا ہے تب تو اسی کے اوپر واجب ہو جائے گا، یعنی اس نے وصیت کی کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم مجھے غسل دو گے، مجھے حنوط دو گے، مجھے کفن پہناؤ گے، مجھے میری نماز جنازہ پڑھو گے اور مجھے دفناؤ گے، اور وہ قبول بھی کر لے کہ ہاں میں یہ کام کروں گا تمہاری جانب سے، تو پھر اسی شخص کے اوپر واجب ہے کہ ان تمام کاموں کو انجام دے۔ اگر ایک فرد ولی کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو وصیت کرے کہ وہ بذات خود اس کو غسل دے یا اس کو کفن پہنائے یا اس کی نماز پڑھائے، تو لازم نہیں ہے کہ وہ وصیت کو قبول کرے، وصیت کو قبول کرنا واجب نہیں ہے اس کے لیے، لیکن اگر قبول کر لے تو پھر ضروری ہے کہ اس وصیت پر عمل کرے۔ قبول کر لینا واجب نہیں تھا، لیکن اگر آپ نے جذبات میں آ کے اور ایموشنل ہو گئے بہت زیادہ اور آپ نے قبول کر لیا، تو پھر آپ کے اوپر کیا ہے، واجب ہو جائے گا ان کاموں کو انجام دیں، اور پھر اس صورت میں ولی کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک طرح کی وصیت ہے، لیکن وصیت دو طرح کی ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ تم ہی مجھے غسل دو گے، تم ہی مجھے کفن پہناؤ گے، تم ہی مجھے دفن کرو گے، ایک یہ وصیت ہے۔ ایک وصیت یہ ہے کہ میں تمہیں ان کاموں کی ولایت دیتا ہوں، یعنی فرق ہے پہلے والے سے، ان کاموں کی ولایت دیتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام یا تو تم انجام دو یا کسی سے کرواؤ، یہ بھی وصیت ہے۔ ایک وصیت یہ ہے کہ تم خود ہی انجام دو گے، یہ ہم نے پڑھ لیا اس کا مسئلہ کہ یہ قبول کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر قبول کر لیا تو انجام دینا پڑے گا، واجب ہے۔ لیکن اگر وہ وصیت اس طریقے سے کرے کہ تم ان کاموں کے عہدیدار ہو، تم سرپرست ہو، میں تمہیں ولی بناتا ہوں، یعنی یہ نہیں کر رہا کہ تم ہی غسل انجام دو گے، وصیت یہ کر رہا ہے کہ تم ان تمام امور میں میرے ولی ہو، تم سرپرست ہو، تو پھر اس صورت میں کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ اس صورت میں اگر اس وصیت کو قبول کرنا بہت زیادہ مشقت کا باعث نہ ہو اس کے لیے،
تب تو اس کو احتیاط واجب کی بنا پر یہ وصیت قبول کر لینی چاہیے۔ اگر اس وصیت کو قبول کرنا اس کے لیے بہت زیادہ مشقت کا باعث نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ مثال کے طور پر نماز بخشوانے گئے تھے اور روزے گلے پڑ گئے، اگر یہ کام نہ ہو، اس کے لیے بہت زیادہ مشقت کا باعث نہ ہو، تو پھر کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس وصیت کو قبول کر لے۔ لیکن اگر بہت زیادہ مشقت کا باعث ہے اس کے لیے کہ مثال کے طور پر یہ رہتا ہے امریکہ میں اور یہ جو شخص وصیت کر رہا ہے یہ رہتا ہے پاکستان میں، اب یہ اس سے کہہ رہا ہے کہ تم میرے عہدیدار ہو، کہ تم یا تو یہ خود کرو گے یا جو ہے وہ کرواؤ گے۔ اب اس کے لیے مثال کے مشکل ہے وہاں سے آنا، پھر اس کے بعد یا رابطہ کرنا، خیر آج کل کے دور میں تو اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن بالآخر کوئی بھی آپ ایک ایسی صورتحال بنائیں کہ اس کے لیے بہت زیادہ مشقت کا باعث بن جائے، تو پھر اس کے لیے یہ وصیت قبول کرنا واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور صورت ہے کہ جس میں وصیت کو قبول کرنا واجب نہیں، یہ والی وصیت کو قبول کرنا واجب نہیں ہے، وہ یہ کہ پہلے اس نے ایک وصیت کی ہو اس کو اور پھر خود ہی نے اس کو رد کر دیا، یعنی وصیت کرنے والے نے ہی یہ وصیت کینسل کر دی ہو کہ صحیح ہے میں نے تمہیں وصیت کی تھی لیکن یہ وصیت میں کینسل کرتا ہوں، اور پھر دوبارہ اس سے تقاضا کرے اسی قسم کی وصیت کا، تو کہا اس صورت میں بھی اس کو قبول کرنا واجب نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ شخص وصیت کرنے والے کی زندگی میں وصیت کو رد کر چکا ہو اور رد کرنے کی خبر بھی وصیت کرنے والے کو پہنچ چکی ہو، اور وہ شخص دوسرے کو وصیت کر سکتا ہو، تو اس صورت میں بھی اس پر قبول کرنا واجب نہیں ہے۔ آپ نے وصیت کی مجھے کہ بھائی آپ مثال کے طور پر میں آپ کے تمام امور کو انجام دوں، غسل بھی انجام دوں، یعنی میں سرپرست بنوں آپ کے ان تمام کاموں کا، ولی بنوں، اور میں نے اس کو رد کر دیا کہ نہیں بھائی میں نہیں بن سکتا ہوں، اور میں نے آپ کو پہنچا بھی دیا کہ دیکھیں آپ نے مجھے وصیت کی تھی، میں اس وصیت کو رد کرتا ہوں، میں اس وصیت کو قبول نہیں کرتا، اور آپ کسی دوسرے شخص کو وصی بنا بھی سکتی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ پورے دنیا میں میں ہی رہ گیا ہوں خالی ایک، ایسا بھی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں بھی اس وصیت کو قبول کرنا واجب نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ غسل میت کی کیفیت، میت کو ترتیب سے 3 غسل دیے جاتے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 3 غسل میت کو دیے جاتے ہیں، ایک بیری کے پانی سے، دوسرا کافور کے پانی سے، تیسرا خالص پانی سے۔ بیری کے پانی سے ایک غسل دیا جاتا ہے، ایک غسل کافور کے پانی سے دیا جاتا ہے، اور ایک خالص پانی سے۔ ضروری ہے کہ بیری اور کافور نہ اس قدر زیادہ ہوں کہ پانی مضاف ہو جائے، اور نہ اس قدر کم ہو کہ یہ کہا جا سکے کہ بیری اور کافور اس پانی میں نہیں ملائے گئے۔ شروع کے دروس میں بحث آئی تھی مضاف پانی اور مطلق پانی کی۔ مضاف پانی کسے کہتے ہیں؟ وہ پانی جو کسی سے لیا گیا ہو اسے مضاف پانی کہتے ہیں، یا اتنی مقدار میں اس میں کوئی چیز ملا دی گئی ہو کہ عرف عام میں اس کے اوپر پانی کا اطلاق نہ ہوتا ہو، بلکہ کہا جائے مثال کے طور پر لیمو والا پانی، نمک والا پانی، شکر والا پانی، اس طریقے سے۔ یہ 2 تعریفیں تھیں، ان 2 پانی کو مضاف پانی کہتے ہیں۔ آپ کو غسل دینا ہے، غسل کبھی بھی مضاف پانی سے نہیں ہوتا ہے، پہلے پڑھ چکے ہیں ہم، مضاف پانی سے نہ وضو ہو سکتا ہے نہ مضاف پانی سے غسل ہو سکتا ہے، تو پھر غسل میت میں تو خود کہہ رہے ہیں کہ کافور بھی ملانا ہے اور بیری بھی ملانی ہے، تو اسی لیے کہا کہ کافور اور بیری اتنی زیادہ نہ ملایا جائے کہ وہ مضاف ہو جائے، یعنی عرف عام میں یہ کہا جائے کہ یہ تو کافور والا پانی ہے یا یہ تو بیری والا پانی ہے، بلکہ کم مقدار میں، اچھا اتنی بھی کم مقدار میں نہ ہو کہ کہا جائے کہ اس میں تو بیری ہے ہی نہیں، اس میں تو کافور ہے ہی نہیں، اتنا بھی نہ ہو، تو نہ وہ پانی مضاف ہو اور نہ وہ پانی اس طریقے سے ہو کہ کہا جائے کہ اس میں تو بیری ہے ہی نہیں، کافور ہے ہی نہیں، ان دونوں کے درمیان کی صورتحال۔ ضروری ہے کہ بیری اور کافور نہ اس قدر زیادہ ہوں کہ پانی مضاف ہو جائے، نہ اس قدر کم ہو کہ یہ کہا جا سکے کہ بیری اور کافور اس پانی میں نہیں ملائے گئے۔
اگر بیری اور کافور اتنی مقدار میں نہ مل سکیں کہ جتنی کہ ضروری ہے تو احتیاط مستحب کی بنا پر جتنی مقدار میسر آئے پانی میں ڈال دی جائے۔ اگر اتنی مقدار نہیں مل رہی ہے، جتنا آپ کو مل گیا ہے اتنا ہی پانی میں ڈال دیں، لیکن یہ احتیاط مستحب ہے۔ احتیاط مستحب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ احتیاط مستحب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شروع کے دروس اگر یاد ہوں، احتیاط واجب اور احتیاط مستحب۔ احتیاط واجب میں کیا کرتے ہیں؟ احتیاط کرنا لازم ہے، کس میں؟ احتیاط واجب میں دوسرے کی طرف رجوع کرتے ہیں اور احتیاط مستحب میں اپنے فتویٰ دیتے ہیں۔ احتیاط واجب میں مجتہد کوئی فتویٰ نہیں دیتا ہے، صحیح، مجتہد کی رائے نہیں ہوتی ہے۔ مجتہد کہتا ہے کہ اس مسئلے میں آپ احتیاط کریں، اس میں آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو آپ اسی احتیاط پر عمل کریں یا فل عالم کی طرف رجوع کریں۔ اس مسئلے میں جو آپ فل عالم ہے، آپ کے مجتہد کے بعد جو سیکنڈ نمبر کا عالم مجتہد ہے، آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ احتیاط واجب میں ہوتا ہے۔ احتیاط مستحب میں مجتہد فتویٰ دیتا ہے، فتوے کے ساتھ احتیاط لگاتا ہے کہ فتویٰ یہ ہے لیکن احتیاط یہ ہے کہ یہ کام کر لیں، تو اس احتیاط پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں، چاہے تو آپ اس پر عمل کریں، چاہے تو اس پر عمل نہ کریں۔ مثلا مجتہد کہے کہ تیسری رکعت میں 1 مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھنا واجب ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ 3 مرتبہ پڑھی جائے، تو یہ کون سی احتیاط ہے؟ احتیاط مستحب ہے۔ اب اگر 1 مرتبہ بھی پڑھ لیں گی کافی ہے۔ خوب، اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مر جائے، خدا نخواستہ خداوند کریم آپ سب کو نصیب کرے انشاءاللہ عمرہ اور حج کی سعادت آپ کو نصیب ہو۔ اگر جو ہے وہ آپ کوئی شخص بھی احرام کی حالت میں مر جائے، چاہے وہ عمرے کا احرام ہو چاہے وہ حج کا احرام ہو، اگر احرام کی حالت میں مر جائے، حج کے احرام کی الگ تفصیل ہے، عمرے کے احرام کی الگ تفصیل ہے۔ عمرہ جو عام طور پر حج کے موسم کے علاوہ جو ہم عمرہ انجام دیتے ہیں اس کو عمرہ مفردہ کہا جاتا ہے۔ عمرے کی 2 قسمیں، عمرہ تمتع اور عمرہ مفردہ۔ عمرہ تمتع کو حج والے سیزن میں انجام دیتے ہیں، اور جو اس کے علاوہ جو ہم جاتے ہیں عمرے پہ، آپ سنتے ہیں کہ فلاں عمرے پہ گیا ہوا ہے، فلاں عمرے پہ گیا ہوا ہے، وہ جو عمرہ ہوتا ہے وہ عمرہ مفردہ ہوتا ہے۔ احرام کی حالت میں مر جائے تو اسے کافور کے پانی سے غسل نہیں دینا چاہیے، کیونکہ احرام کی حالت میں جو ایک چیز حرام ہے انسان کے اوپر وہ کیا ہے؟ خوشبو۔ خوشبو کیا ہے؟ حرام ہے۔ کافور بھی کیا شمار ہوتا ہے؟ خوشبو شمار ہوتا ہے، لہذا اس کو کافور کے پانی سے غسل نہیں دیں گے، بلکہ وہی سادہ پانی سے اس کو، یعنی 1 غسل بیری کے پانی سے، 2 غسل سادے پانی سے، اس طریقے سے دیں گے، کافور نہیں ملائیں گے پانی میں۔ تو اسے کافور کے پانی سے غسل نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کے بجائے خالص پانی سے غسل دینا چاہیے۔ لیکن اگر وہ حج تمتع کا احرام ہو اور وہ طواف، نماز طواف اور سعی کو مکمل کر چکا ہو، یا حج قران یا حج افراد کا احرام ہو اور سر منڈا چکا ہو، تو ان دونوں صورتوں میں اس کو کافور کے پانی سے غسل دینا ضروری ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا اگر ایسی حالت میں ہو کہ اس کے اوپر خوشبو حلال ہو چکی ہو اور پھر وہ مر جائے، تب تو آپ کو 3 غسل دینے ہیں، بیری کا غسل، ایک بیری کے پانی سے، ایک کافور کے پانی سے اور ایک خالص پانی سے۔ اور اگر وہ ایسی حالت میں نہ ہو کہ جس حالت میں اس کے اوپر خوشبو حلال ہوتی ہے، بلکہ وہ ایسی حالت میں ہو کہ جس حالت میں خوشبو اس کے اوپر حرام ہے، صحیح، وہ احرام کی حالت میں ہے، چاہے وہ حج کے میں ہو، چاہے وہ حج قران میں ہو، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، اگر اس کے اوپر خوشبو حرام ہے، ایسی حالت میں ہے کہ اس کے اوپر خوشبو حرام ہے، تو اس کو آپ کافور کے پانی سے غسل نہیں دیں گے، بلکہ کافور کے پانی کے بجائے خالص پانی سے غسل دیا جائے گا، یعنی 3 غسل ہی دینے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اس کا 1 غسل کم ہو جائے گا، غسل اس کو 3 ہی دینے آپ نے، لیکن کافور کے بجائے خالص پانی سے دیں گے۔ جی جی سر، یہ بیری کا کافور کی لاجک کیا ہے؟ لاجک تو اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، صحیح آئی ہوگی یقیناً روایت میں اس کی کوئی نہ کوئی علت بیان کی گئی ہوگی، میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اصل جو کام ہے توضیح المسائل جو ہے وہ تعبد کا نام ہے۔ تعبد کا کیا مطلب ہے؟
تعبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص کو آپ نے مثال کے طور پر ماسی کو آپ نے رکھا کام کرنے کے لیے، صحیح ہے، اور ماسی سے کہا کہ یہ بھی دھو دو، فلاں بھی دھو دو، یہ بھی کر دو، فلاں بھی دھو دو۔ ایک آپ نے کوئی پرانا برتن نکال کے آپ کو مثال کے طور پر خار چڑھی ہوئی تھی، ماسی کے اوپر کہا کہ آج تو اس سے سارے کام کروانے ہیں، تو ایک برتن جو 15-20 سال سے استعمال ہی نہیں ہوا اور آگے بھی آپ کو نہیں پتہ ہے کہ استعمال نہیں ہوگا، آپ نے وہ برتن نکال کے اس کو دیا کہ یہ بھی دھو دو۔ اب وہ کہے کہ یہ تو استعمال ہی نہیں ہونا ہے، یہ کیوں دھلوا رہی ہیں؟ تو آپ کیا کہیں گی کہ میں نے آپ کو رکھا ہے، آپ کو کام دیا ہے، آپ کو کام کرنا ہے، صحیح ہے۔ اس کو کہتے ہیں تعبد۔ تعبد میں چوں چرا نہیں ہوتا ہے، آقا نے جو حکم دیا ہے غلام کو وہ انجام دینا ہے، جو بھی آپ کہے۔ اب وہ اگر غلام کہے کہ یہ کیوں کیا اور اس کے بجائے اگر ایسا کر لیتے یا ایسا دے دیتے مثال کے طور پر، تو تعبد آتا ہی وہاں پر ہے کہ جہاں پر غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جو کچھ ہوتا ہے وہ آقا کی مرضی ہوتی ہے۔ یہ جو توضیح المسائل ہے کس کا نام ہے؟ تعبد کا نام ہے۔ جیسا آپ کو حکم دیا آپ نے ویسا انجام دینا ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، کیا لاجک نہیں ہے، یقیناً ہوگی، ایسا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے۔ خداوند کریم نے جتنے بھی احکامات انسان کے لیے فرض کیے ہیں ان تمام احکام میں لاجک، علت موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ علت ہمیں بھی معلوم ہو، ضروری نہیں ہے۔ اگر بیری اور کافور یا ان میں سے کوئی ایک نہ مل سکے، یا مثال کے طور پر اس کا استعمال جائز نہ ہو، یعنی موجود ہو لیکن استعمال جائز نہ ہو، یعنی اگر آپ نے ہے لیکن آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، کسی اور کی ملکیت میں ہے، اب اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو استعمال غصبی ہے اور وہ حرام ہے، تو احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ اسے ایک تیمم کرایا جائے اور ان میں سے ہر اس چیز کے بجائے جس کا ملنا ممکن نہ ہو میت کو خالص پانی سے غسل دیا جائے۔ اگر بیری موجود نہیں ہے، کافور موجود نہیں ہے مثال کے طور پر، یا بیری موجود ہے کافور موجود نہیں ہے، یا کافور موجود ہے بیری موجود نہیں ہے، جو چیز موجود ہے اس سے آپ غسل دے دیں گے۔ جو چیز موجود نہیں ہے اس کے بدلے خالص پانی سے بھی غسل کرائیں گے اور میت کو ایک تیمم بھی کرائیں گے، میت کو ایک تیمم بھی کرایا جائے گا، اور جو چیز موجود نہیں ہے اس کے بدلے کیا کرائیں گے؟ خالص پانی سے غسل کرائیں گے۔ اور دونوں چیزیں نہ ہوں تو دو تیمم نہیں، ایک تیمم ہوگا اور 3 خالص پانی سے غسل ہو جائیں گے پھر اس کے۔ ہاں، تیمم ایک ہی کرانا ہے میت کو، تیمم 2 3 4 نہیں ہوں گے، تیمم ایک ہی ہوگا، لیکن جو چیز موجود نہیں ہے اس کے بدلے آپ کیا کریں گے؟ خالص پانی سے غسل دیں گے۔ جو شخص میت کو غسل دے ضروری ہے کہ وہ عقل مند ہو، یعنی عاقل ہو، مسلمان ہو، احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ وہ شیعہ اثنا عشری ہو، نیز ضروری ہے کہ غسل کے مسائل سے بھی واقف ہو۔ 3 شرائط ہیں اس میں، یہ 4 سمجھ لیجئے۔ عاقل ہو، مسلمان ہو، احتیاط واجب کی بنا پر شیعہ اثنا عشری ہو، اور غسل کے مسائل سے واقف ہو، جانتا ہو کس طریقے سے غسل دینا چاہیے میت کو۔ ممیز بچہ اگر غسل کو صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہو تو اس کا غسل دینا بھی کافی ہے۔ ممیز بچہ کون ہے؟ ہم نے پچھلے درس میں تعریف پیش کی تھی ممیز کی۔ ممیز وہ بچہ یا بچی کہ جو اچھے برے کی تمیز رکھتا ہو، اور اگر اس کو مسائل سمجھائے جائیں تو وہ سمجھ جائے، ایسے بچے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ممیز کہا جاتا ہے، کہ جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو، اپنی عمر کے اعتبار سے یہ علامات کے اعتبار سے وہ حد بلوغت تک نہیں پہنچا ہے، لیکن اتنا اس میں سمجھ بوجھ ہے کہ اگر اس کو سمجھا دیا جائے کہ مثال کے طور پر غسل ایسے دیا جاتا ہے اور وہ سمجھ لے اور صحیح انجام بھی دے سکتا ہو تو وہ ممیز کہلائے گا، اور اگر وہ کسی بچے کو غسل دے دے تو وہ غسل بھی کافی ہوگا۔ چنانچہ اگر غیر اثنا عشری مسلمان کی میت کو اس کا ہم مذہب اپنے مذہب کے مطابق غسل دے تو وہ مومن اثنا عشری سے ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی غیر شیعہ اپنے مرنے والے کو اپنے مذہب کے مطابق غسل دے تو پھر شیعہ فرض سے اس کی ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے، کیونکہ ابھی آپ نے پڑھا کہ میت کو غسل دینا واجب کفائی ہے، ہر شخص پر واجب ہے، اور اگر میت کو غلط غسل دیا گیا ہے تو ضروری ہے کہ میت کو صحیح غسل دیا جائے۔ تو ان کے مذہب میں جو غسل ہے وہ ہمارے مذہب کے مطابق تو صحیح نہیں ہے،
لیکن کہتے ہیں کہ اگر اس کا مذہب والا اپنے مذہب کے مطابق اپنے مردے کو غسل دے دے تو شیعوں پر سے کیا ہے؟ ساقط ہے۔ لیکن اگر مرنے والا شیعہ اثنا عشری ہو اور غسل دینے والا غیر شیعہ اثنا عشری ہو اور وہ اپنے مذہب کے مطابق کسی شیعہ کو غسل دے تو پھر کیا ہے؟ دوبارہ غسل دیا جائے، پھر یہ کافی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ اثنا عشری شخص میت کا ولی ہو تو اس صورت میں اس سے ذمہ داری ساقط نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو غیر شیعہ ہے، مرنے والا غیر شیعہ ہے، میت کو غسل دینے والا بھی غیر شیعہ ہے، لیکن ایک شیعہ موجود ہے جو میت کا ولی ہے۔ مثال کے طور پر کنورٹڈ گھرانوں میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ افراد جو کہ ایک مذہب کو چھوڑ کے دوسرے مذہب کو اختیار کرتے ہیں، مثلا کوئی شخص جو ہے وہ کسی دوسرے مذہب کو چھوڑ کے شیعہ مذہب کو اختیار کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر باپ کا انتقال ہو گیا، باپ شیعہ نہیں تھا لیکن یہ اس کا بیٹا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ولی ہے اس کا، یہ شیعہ ہو گیا ہے لیکن یہ اس کا کیا ہے؟ ولی ہے۔ اور وہ جو باپ کیونکہ غیر شیعہ تھا، اس کے ہم مذہب والوں نے اپنے مذہب کے مطابق غسل دے دیا تو اس بیٹے پر سے ذمہ داری ساقط نہیں ہوگی۔ ضروری ہے کہ یہ بیٹا دوبارہ اپنے باپ کو غسل دے۔ جی میت چاہے سنی کیوں نہ، اگر میت کا ولی چاہے وہ 2 بیٹے ہوں، 2-4 بیٹے ہوں، جتنے ہی بیٹے ہوں، اگر ولی میں سے اولیاء میں سے کوئی بھی شیعہ اثنا عشری موجود ہے، صحیح ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے اس کے جو میت ہے اس کو شیعہ مذہب کے علاوہ دوسرے مذہب کے طریقے سے غسل دے دیا گیا ہے تو ولی پر واجب ہے کہ دوبارہ میت کو غسل دے۔ جی ایک شیعہ ہے 3 سنی ہے، جس وہ شیعہ اس کے اوپر واجب ہے دوبارہ دے۔ جی وہ تو جھگڑا ہی ہو جائے گا۔ نہیں، جھگڑا کیوں؟ وہ کہیں گے میت بھی سنی دیکھیں جھگڑا تو خیر یہ بات آپ کی صحیح ہے، جھگڑا ہوگا لیکن یہ واجب ہے، اس کے اوپر واجب ہے امکان کی صورت میں وہ یہ کام کرے۔ اگر امکان ہی نہ ہو ایک جگہ یا فساد کا خوف ہو، جان کا خوف ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر ساقط ہو جائے گا اس کے اوپر سے۔ جی اگر مرنے والے نے وصیت کی ہوگی مجھے سنیوں کے طریقے سے ہی غسل دینا، اگر وہ سنی ہے تو، اور اگر بیٹا شیعہ ہے اور شیعہ پر پوچھتے تھے، اگر ولی اس کا شیعہ ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ شیعہ طریقے سے اس کو غسل دے، بھلے اس نے جو ہے وہ وصیت کی ہو۔ شیعہ کنورٹڈ فیملیز میں کوئی شیعہ ہے اور وہ مر جائے، باقی ساری فیملی سنی ہے، تو اگر اس کا کوئی ولی شیعہ موجود نہیں ہے، صحیح ہے، اور پھر اس کو جیسے ابھی ہم نے کہا کہ اگر کوئی شیعہ مر جائے اور اس کو شیعہ مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب پر غسل دے دیا جائے تو ضروری ہے کہ کیا کیا جائے؟ دوبارہ غسل دیا جائے۔ یہ سب امکان کی صورت میں ہے، امکان کی صورت میں یعنی اب ممکن ہے بغیر یا تھوڑے بہت جھگڑے سے بھی آپ یہ کام کرا سکتے ہیں، یعنی آپ کے لیے کام حرج ہی نہ ہو۔ حرج سمجھتی ہیں؟ حرج و مشقت، شرعی حرج، عام حرج نہیں کہ مثال کے طور پر تھوڑی سی تکلیف میں بھی ہم کہیں ارے چھوڑو اب پھڈے میں کون پڑے گا، کون جا کے ان سے بات کرے گا، وہ تو سب کے سب سننی ہے شیعہ، یہ نہیں، آپ کو جا کے ایفرٹ کرنی ہے اپنی، کہ اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں کہ نہیں اب معاملہ بگڑ جائے گا، فساد ہوگا، حرج ہی ہو جائے گا تو پھر اس صورت میں واجب نہیں ہے۔ جب تک آپ کے لیے حرج ہی نہیں ہے یہ مسئلہ اس وقت تک واجب نہیں ہے، لیکن اگر حرج نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے واجب ہے کہ اس کو غسل دیا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شیعہ اثنا عشری کو شیعہ اثنا عشری کے طریقے سے ہی غسل دیا جائے گا۔ جی شیعہ اثنا عشری کو شیعہ اثنا عشری طریقے سے ہی غسل دیا جائے گا، اور اگر کوئی غیر شیعہ مر جائے لیکن اس کا میت کا جو ولی ہے وہ شیعہ ہو تو پھر اس کے اوپر واجب ہے کہ اس کو اپنے مذہب کے مطابق غسل دے، لیکن اگر اس میت کا ولی شیعہ نہ ہو تو پھر شیعوں پر واجب نہیں ہے کہ دوسرے مذہب کے افراد کو اپنے مذہب کے مطابق غسل دیں۔ یہ خلاصہ ہے اس مسئلے کا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔
جو شخص غسل دے ضروری ہے کہ وہ قربت کی نیت رکھتا ہو، اور یہ کافی ہے کہ اللہ کے حکم کی بجاوری کی نیت سے غسل انجام دے رہا ہے۔ قصد قربت ضروری ہے، قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، اس میت کو غسل دیتا ہوں قربتاً اللہ، صرف قصد قربت رکھے، صحیح ہے۔ دوسری اور ساری نیتوں کو جو ہے وہ سائیڈ میں رکھے، اللہ کے تقرب کو مد نظر رکھتے ہوئے غسل کو انجام دے۔ مسلمان کے بچے کو خواہ وہ ولد الزنا ہی کیوں نہ ہو، خدا نخواستہ اگر حرام کے ارتکاب سے کسی کا کوئی بچہ پیدا ہوا ہو تو اس کو غسل دینا واجب ہے، اور کافر اور اس کی اولاد کا غسل کفن دفن واجب نہیں ہے۔ کافر میں سارے کافر آتے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے وہ غیر اہل کتاب ہوں، یعنی عیسائی یہودی ہوں یا مثال کے طور پر کوئی اور ہوں، ہندو وغیرہ ہوں، تمام کافر، ان کا نہ غسل واجب ہے، نہ کفن واجب ہے، نہ ہی دفن واجب ہے۔ کافر کا بچہ اگر ممیز ہو اور اسلام کا اظہار کرتا ہو تو وہ مسلمان ہے، یعنی اگر وہ مر جائے تو اس کا غسل کفن اور دفن واجب ہے۔ اور جو شخص بچپن سے دیوانہ ہو اور دیوانگی کی حالت میں ہی بالغ ہو جائے، اگر اس کا باپ یا ماں مسلمان ہو تو ضروری ہے کہ اسے بھی غسل دیا جائے۔ ایک بچہ ہے جو کہ دیوانہ ہے، یعنی عقل نہیں ہے اس کے اندر، اور اسی حالت میں وہ بالغ بھی ہو گیا، لیکن اس کے جو ماں باپ میں سے کوئی ایک مسلمان ہے، تو پھر ضروری ہے کہ اس دیوانے بچے کو بھی غسل دیا جائے۔ اب یہ سوال جو ہے اگلا جو مسئلہ ہے بہت مبتلا بے مسئلہ ہے۔ مبتلا بے مسئلہ یہ ہے کہ بچہ بسا اوقات ساقط ہو جاتا ہے، یا مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے، یا زندہ ہوتا ہے لیکن دنیا میں آنے کے کچھ عرصے بعد ہی، مثلا 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد بچہ جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ آیا اس کا غسل کفن دفن یہ سارے کام واجب ہیں یا واجب نہیں ہیں؟ اگر ایک بچہ 4 مہینے یا اس سے زیادہ کا ہو کر ساقط ہو جائے، یعنی اس کا حمل 4 مہینے ہو یا 4 مہینے سے زیادہ، مثلا 5ویں مہینے میں، 7ویں مہینے میں، مثال کے طور پر 8ویں مہینے میں ساقط ہو گیا، تو اسے غسل دینا ضروری ہے کہ اسے غسل دیا جائے۔ بلکہ اگر 4 مہینے سے کم بھی کا بھی ہو، اس کے حمل کی مقدار 4 مہینے سے کم کا ہو، لیکن اس کا پورا بدن بن چکا ہو، بچے کا پورا بدن، سر، ہاتھ، دھڑ وغیرہ، پاؤں وغیرہ سب بن چکے ہوں، تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر اس کو غسل دینا ضروری ہے۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ احتیاط کی بنا پر اسے کپڑے میں لپیٹ کر بغیر غسل کے دفن کر دیا جائے گا۔ یعنی مثال کے طور پر 2 مہینے ہوئے تھے حمل کو اور ساقط ہو گیا حمل، 3 مہینے ہوئے تھے مثال کے طور پر ساقط ہو گیا، تو پھر اس صورت میں اس بچے کو نہ غسل دینا ضروری ہے، واجب ہے، نہ جو ہے وہ اس کو حنوط کرنا واجب ہے، نہ ہی جو وہ اس کی نماز جنازہ واجب ہے، بلکہ اس بچے کو جو بھی ہے اس کو ایک کپڑے میں لپیٹیں گے اور لپیٹ کے اس کو دفن کر دیں گے، بس، کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ خوب صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔